صعوبتوں اور مشکلات کا سفر قبلہ صابری صاحب جب شروع ہوتا ہے کہ جب بندہ خارج میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح بری عادت کی طرف بندے نے پورا ایک طریقہ کار کو گزارا ہے، اسی طرح اس کو الٹی چال چلا کر اپنے حقیقی منصب کی طرف اس کو آنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کام کو وہ ترک کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر اس کو سخت پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہے. اب اسی پریشانی اور اسی شے کو گویا کہ وہ پابندی کے ساتھ رکھے گا، اس پر صبر کرے گا، اس پر عزم کرے گا. آپ نے جس طرح فرمایا کہ جس طرح کہ حضرت ابراہیم بن آدم ہے، یہ ایک مثالی شخصیت ہے، یقیناً ایک مثالی شخصیت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان محبوبوں کی تعلیمات کے ذریعے اور ان کے وجود مسعود سے جو دین کا عرفان بیان فرمایا، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ تصور الہ ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید برہان رشید نے بھی اس کو بار بار ذکر کیا. وہ قومیں ہمیشہ خود فراموش ہو جاتی ہیں جو رب کریم کو بھلا دیتی ہے. صوفیاء کی تعلیمات کی سب سے پہلی ترجیح ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں خدا کے حضور جواب دینا. یہ چیز ایسی زبردست قسم کی اپنے اندر محاسبہ پیدا کر دیتی ہے کہ بندہ اس کے لیے تیار ہوتا، بس اس چیز کو بندہ گروتھ دیتا رہے، اس کو بڑھاتا رہے. اور یقیناً بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت نیک بننے کی خواہش کے اور نیکی کو قبول کرنے کے حوالے سے ہم اگر اس کو آہستہ آہستہ پروان چلاتے رہیں گے تو ہم کم سے کم اتنے تو ضرور ہو جائیں گے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ. لیکن سرے سے بندہ اگر اس کو گویا کہ صرف نظر کر لے تو اس کے لیے بڑا گویا کہ شدید کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، نیکی کی لذت ہی اس کے سامنے نہ ہو. وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب ایک اوپر جو ہے وہ توغرا لگا ہوا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اور اس کے نیچے بیٹھا رشوت لے رہا ہے. یہ جو کیفیت ہے اس کے سامنے توغرا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی توغرا لگا ہوا ہے، اور نیچے جناب وہ برا کام کر رہا ہے فائل آگے بڑھانے کے. اس لیے اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے کہ یہ تو سارا ایک محاسبے کا عمل ہے، ایک مراقبے کا عمل. یہ میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ امام غزالی نے فرمایا کہ مراقبہ اس کو نہیں کہتے کہ بندہ منہ پر کپڑا لپیٹ کر صرف کنارے پر بیٹھ جائے. فرمایا اس کا طریقہ ہے، لیکن اگر کنارے پر بیٹھ کر بھی جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ اوپر اللہ کا نام لکھا، نیچے وہ اپنا کالا گورکھ دندہ جاری کیا ہوا، تو اس اعتبار سے یہ کہ مراقبہ جو گویا کہ تصوف اور تزکیہ نفس کا ایک بہت بنیادی درجہ ہے، اس کا مطلب صرف کونے میں بیٹھ کر منہ پر چادر لپیٹ کر جنگلوں میں نکلنا مقصود نہیں، بلکہ اس یاد الہی کو پکانا اور مضبوط کرنا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں ایک شخص وہ جو جنگلوں میں نکل جائے یا مسجدوں کے کناروں میں جا کر بیٹھ جائے اور چادر لپیٹ کے بیٹھے اور اس کا دل دنیا کے اندر اور برائی کے اندر اٹکا ہوا ہو تو مراقبے میں نہیں ہے. لیکن ایک بندہ وہ ہے جو کاروبار کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو فرمایا یہ برسر بازار ہے لیکن یہ بھی مراقبے کے اندر ہے. تو اصل چیز وہ فکر ہے، وہ فکر کے لیے مخلص ہی نہیں ہو رہا، اس لیے وہ بظاہر صورت پیروں والی اختیار کرنے کے باوجود وہ فراڈی ہے. صحیح. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میرا نام عابد ہے، میں برمنگھم UK سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. سوال یہ ہے کہ جو اسلام رسول خدا کا جو ہے وہ اصولوں پہ بیس کیا ہوا ہے، مثلا غریبوں کا رائٹ، تھوڑی سی یتیموں کا رائٹ، جی، لیکن آج جو اسلام جو ہے وہ زیادہ امیٹیشن، پیرٹ فیشن، وہ داڑھی رکھنا ہے یا تسبیح نکالنا ہے. تو رسول خدا کا جو اسلام ہے جو اصولوں پہ انسانیت کا جو اسلام ہے، اس میں اور آج کا جو اسلام ہے اس میں فرق بہت ہے نا. یہ سوال یہ ہے کہ یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا، بالکل شامل کریں گے. کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی. جی کون اور کہاں سے؟ سر اعجاز عظیمی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اعجاز بھائی کیسے؟ شکر الحمدللہ. جی سر ایک سوال ہے اور اس کو اب میں محاورتاً بھی ایک بات کہی جاتی ہے تصوف کے حوالے سے، اور سوال بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے. تو کیا نفس کی اصلاح کے لیے نسبت کا حصول ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بالکل شامل کریں گے. اس سے پہلے لیکن کلام شامل کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں سید رفاقت حسین رحمانی جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجاوانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجاوانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا،
اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اللہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے، جب تم نے بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، کیوں رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے دم میری قسمت میں سجدے اسی در کے، سجدے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں یہ کہوں گی سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم ہو۔ وعلیکم السلام۔ میں عالم بیٹھے ہیں۔ کون صاحب، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ورجینیا سے بول رہی ہوں، شمیم۔ اچھا جی، فرمائیے۔ مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ جی جی بالکل کیجئے۔
تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ میں نے پڑھا ہے کہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا چاہیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں باطن کی نظر سے. سوری. اور جب خانہ کعبہ میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے مشاہدہ کرنا چاہیے. وہ کیسے کرنا چاہیے, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مشاہدہ کرنا چاہیے. ہاں, قدرت کا کہتے ہیں نا کہ مطلب وہاں ہم جائیں تو ہم ایسے کریں جیسے ہم مشاہدہ کریں. وہ مشاہدہ کیا چیز ہے, کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ نے ورجینیا سے, امریکہ سے کال کی. کچھ سوالات باقی ہیں. جی, ایک سوال اس حوالے سے آیا تھا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان, اور اس میں نسبت کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھیے, میں آپ پر عرض کروں کہ یہ قول صوفیہ کا ہے. یہ خاص جو ہے کہ وہ سلوک کی بڑی منازل کو طے کرتے وقت وہاں پر ہدایت اور ارشاد کے حوالے سے انہوں نے خاص جگہ کے لیے ارشاد فرمایا ہے. لیکن میں یہاں پر عرض کروں کہ یقیناً ہدایت کے لیے ایک صالح مربی کا ہونا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور دولت ہے. یقیناً آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے وہ آپ کا مربی ہوگا, وہ آپ کا امام ہوگا, وہ آپ کا قائد ہوگا. اور قرآن مجید برہان رشید میں ایک جگہ پر نہیں, نسبت کے حوالے سے بھائی نے کہا تو یقیناً نسبت کی تو بہت بڑی قدر ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. ایک اگر آپ جو ہے کہ ٹوٹی پھوٹی کرسی لے جا کر کسی چوراہے پر رکھ دیں تو کوئی توجہ نہیں دے گا. اگر آپ نے کہہ دے کہ جی وہ مغل بادشاہ تھے یا فلاں بادشاہ تھے ان کا, تو پھر جناب محکمہ آثار قدیمہ والے سب پہنچ جائیں گے, اس کو لے جا کے میوزیم میں رکھیں گے. تو ایک چیز اپنی ایک نسبت کے اعتبار سے, اصحاب کاف کے کتے کا ذکر قرآن مجید میں ہے. جی بالکل, ہاں, نسبت کے اعتبار سے یقین. تو قرآن مجید نے خود نسبتوں کا احترام کیا اور فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایمان والو, ایمان لے آئے, اچھا عمل اختیار کیا, اب سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ایک جگہ پر ارشاد ہو یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص کو ہم اس کے ماننے والے کے نام پر اٹھائیں گے. تو اس جگہ کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ مولا چلا ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. تو یقیناً ہدایت دو قسم کی ہے, ایک کتاب کی صورت میں, ایک رجال کی صورت میں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کتاب جو ہدایت کی صورت میں ہے اس کا توثیق اور اس کا رابطہ کب ہوگا, جب رجال کو آپ دیکھیں گے. اور رجال کے لیے آپ کو نسبت, رجال بمانا افراد, اور جو اس کی طرف بلانے والے لوگ ہیں. تو اللہ نے صرف ہدایت کو صرف کتاب کی صورت میں, قانون کی صورت میں نہیں لکھا, افراد کی صورت میں رکھا, اور ان افراد کو گویا کہ نسبت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. میں یہاں پر ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو بنیادی طور پر ناظرین کے لیے کلیئر ہو جائے, اور اس کو صوفیہ نے بیان کیا کہ مرشد کی دو قسمیں ہیں. ایک مرشد خاص, وہ تو اب نظر آنے سے کہاں نظر آتے, جس کے بارے میں یہ مثال پیش کی کہ جس کا کوئی پیر نے اس کا پیر شیطان. لیکن ایک مرشد عام, یقیناً جو آپ کو نصیحت کی باتیں کرتا ہے ممبر پر بیٹھ کر, جو آپ کو حرام اور حلال کی تمیز دلاتا ہے, جو آپ کو شریعت مطہرہ کی طرف بلاتا ہے, وہ ہے مرشد عام. تو یقیناً مرشد کی جو ہدایت کی طرف لا رہا ہے اس کی تو ضرورت رہے گی. جس طرح کہ آپ جمعے کی نماز میں بھی اس وقت نہ جایا جائے کہ جب گویا کہ اذان ہو رہی ہے اور خطبہ ختم ہو رہا ہو, بلکہ وہ ممبر پر بیٹھا وہ شخص بھی وہ آپ کا مرشد ہے جو آپ کو دین کی باتیں بتا رہا ہے. ہر وہ شخص آپ کا مرشد ہے جو نیک اور صالح خود بھی ہو اور وہ آپ کو گویا کہ دین کی باتیں بتا رہا ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کون اور کہاں سے؟ تمام مہمانان گرامی اور یوٹیوب کی پوری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مثلا 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو کہ جو جتنے صغیرہ گناہ ہے وہ سب پاک ہو چکے کے اعمال سے. تو وہ شخص مطلب کوشش تو کرتا ہے کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنا نماز پڑھے, لیکن شیطان اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے تو الگ بات ہے. اب ایک شخص جب رات کو اپنے سارے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ بھی کرتا ہے. تو جب محاسبہ کرتا ہے تو اس کے اچھے اعمال نسبت اس کے برے اعمال کے بہت ہوتے ہیں, مطلب زیادہ ہوتا ہے اچھے اعمال. تو اب اس شخص کو اس باوجود کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور حدیث کے مطابق, تو کیا اس کے سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں یا اسے پھر بھی توبہ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ صغیرہ کو پاک کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب. توبہ کرنی پڑے گی. ایک تو یہ چیز, اور دوسری وہ جو بات برمنگم سے کہہ رہے تھے کہ ظاہر کتنا ضروری ہے. ہاں دیکھیں, جیسے وہ ٹاپک سے ذرا ہٹ کر ہے لیکن پھر بھی. ہاں, وہ جو بہن نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا میں خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھتی ہوں, لیکن وہ جو مشاہدہ حق ہے, دراصل وہ جو حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا تصور دیا, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ, تو پھر کم از کم اتنا تو ہو کہ تمہیں یہ احساس ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی عبادت اس طرح کی جائے,
اللہ کی بارگاہ میں حاضری اس طرح ہو. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ بارگاہ الہی میں حاضری ہوتی ہے نا, اس کے آداب بتائے جا رہے ہیں, اس کے تقاضے بتائے جا رہے ہیں کہ بندہ جو ہے فقط جسم کے اعتبار سے موجود نہ ہو بلکہ فہم کے اعتبار سے, خیال کے اعتبار سے, وجدان کے اعتبار سے, قلبی اعتبار سے, رجحان کے اعتبار سے بالکل بارگاہ الہی میں ہو, علائق اور خیال دنیا سے بالکل فارغ ہو.